بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آج 5 اگست پی ٹی آئی نے ایک بڑی احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، اور جو مختلف شہروں سے ہمیں خبریں ملی ہیں اس میں ٹولیوں کی صورت میں پی ٹی آئی کے ورکرز نکلے، بہت ساری جگہوں پر گرفتاریاں ہوئیں، اور وہ سلسلہ جو کل سے شروع تھا آج بھی سارا دن وہ جاری رہا۔ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور سینیٹرز جانا چاہتے تھے اڈیالہ، لیکن ان کو راستے میں روکا گیا۔ فیملی بھی آج نہیں جا سکی، ان کو بھی چکری کے قریب روک لیا گیا۔ محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ اور اعتزاز احسن، ان کو بھی راستے میں روک لیا گیا تھا۔ جو سوشل میڈیا پر مختلف امیجز اور فوٹیجز آئی ہیں اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں ٹولیوں کی صورت میں نکلے، نعرے مارتے رہے، اور کئی جگہوں پر انہوں نے سڑکوں کو بھی بلاک کیا۔ پارلیمنٹ میں سے جو اراکین جانا چاہتے تھے اڈیالہ، وہ نہیں جا سکے، اس لیے کہ وہاں پر تالے لگا دیے گئے اور کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہے اس میں ایک اور اضافہ ہوا۔ الیکشن کمیشن نے وہ تمام اراکین اسمبلی اور سینٹ جن کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزا سنائی تھی، ان کی نااہلی کے نوٹیفیکیشن کر دیے۔ شیخ وقاص اکرم کے حوالے سے آج اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے یہ رولنگ دی، آبزرویشن دی کہ 40 دن تک بغیر درخواست کے اگر کوئی رکن نہ آئے تو پھر اس کو بھی ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے مطابق۔ تو اس بات کا بڑا قوی اب امکان ہے کہ شیخ وقاص اکرم بھی اپنی نشست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پاکستان کے اندر یہ جو احتجاجی سیاست ہے اور یہ جو سارا معاملہ، یہ جو کشیدگی ہے، پاکستان کو کس طرف لے جائے گا، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے سعید قاضی صاحب نے۔ مشہور صحافی ہیں، اینکر ہیں، اینالسٹ ہیں۔ ان کی طرف چلتے ہیں۔ قاضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاضی صاحب، احتجاج احتجاج احتجاج، روزانہ سوشل میڈیا پر، اخبارات میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو کوشش ہے اس وقت احتجاج کی، کیا کوئی میننگ فل پروٹیسٹ ہو سکتا ہے؟ میننگ فل سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی جو چینج لانے کا باعث بن سکے۔ دیکھیں سمیع صاحب، جو دنیا بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں وہ بیسیکلی معاشی حوالوں سے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ریجن میں جو احتجاج ہوا اس میں بنگلہ دیش تھا، سری لنکا ہے، اور جگہ ہوا، انڈونیشیا میں ہوا، سربیا میں ہوا، وہاں پہ۔ اور ایون ایک اور بہت بڑی تبدیلی جو ہم دیکھ رہے ہیں جسے مدر آف آل دی پارلیمنٹس کہتے ہیں، جہاں پہ جرمی کوربن نے ایک اور پاکستان کی ایک نژاد خاتون نے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی ہے جو بہت تیزی سے پاپولر ہو رہی ہے۔ 1 منٹ میں 500 لوگ اس میں شمولیت کر رہے ہیں۔ تو احتجاجات تو ہوں گے اور ہوتے، اور یہ احتجاجوں کا ہی زمانہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ احتجاج جو ہیں وہ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ وہ قومی جمہوری انقلاب کے لیے ہوں گے یا لوگوں کے معاشی حقوق کے لیے ہوں گے؟ تو میری نظر میں جو احتجاج آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے، جس طرح سے چند دن پہلے یوٹیلٹی سٹورز بند ہوئے تو 13,000 لوگ بے روزگار ہوئے، یعنی 13,000 فیملیز بے روزگار ہوئی۔ تو یہ جب تک اس کا لنک نہیں ہوگا ان دو ایشوز کا، تو احتجاج ہوتا رہے گا، مگر میننگ فل کیسے ہوگا؟ مگر یہ جو اب آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے، اس حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو بنیادی طور پر اسمبلی میں جو لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے، جو مقتدر حلقوں کے قریبی صحافی ہیں، وہ ہمیں جو خبریں دیتے ہیں، ظاہر ہے انہیں جیسے بھی خبریں دیتے ہیں ہمیں، وہ یہ دسمبر میں 27ویں ترمیم آ رہی ہے، تو اس کے لیے یہ ساری جو ہے وہ گراؤنڈ ہموار ہوگی، جو اوپر کے لیول پہ سینٹ میں جو کچھ ہوا، جو اسمبلیوں میں ہوگا۔ قاضی صاحب، میرا اور ایک سوال ہے یہاں پہ آپ سے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ اس وقت جو حکومت ہے ان کے پاس کون سا اختیار ایسا نہیں ہے جس کو وہ استعمال نہ کر سکیں؟ ہر طرح سے وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آئین میں انہوں نے ترمیم بھی کر لی، بھلے ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی، اور پھر جس انداز میں اس وقت معاملات ہیں کورٹس میں ججز کو جیسے پیک کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد اس ترمیم کی کیا ضرورت ہے؟ اختیار تو پہلے ہی حکومت کے پاس سارے ہیں۔
یہ ترمیم جو ہے وہ حکومت کو شاید نہیں اتنی چاہیے ہوگی. حکومت کے پاس صرف چینی ایکسپورٹ کر کے امپورٹ کر کے مال کمانے کا اختیار ہے. تو یہ کوئی تھوڑا اختیار ہے؟ یہ کوئی چھوٹا اختیار ہے سید قاضی صاحب؟ شاید یہ بہت بڑی خواہش ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے یا کسی بھی آدمی کے لیے کہ وہ پیسے بنائے. چینی میں کون سے لوگ شامل تھے؟ نام لے کے دیکھنا، حمزہ شوگر مل ہے، اپنا زرداری صاحب کی ملیں ہیں، یہ نواز شریف صاحب کی ملیں ہیں، ترین صاحب کی ملیں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی ملیں ہیں. ہاں جی. ہارون فیملی کی ہے. صرف ایک ہی اختیار ہے، وہ ہے بھائی مال بنا لو، اور ان چیک کوئی نہیں پوچھے گا، نہ ایف بی آر پوچھے گا، نہ کچھ اور پوچھے گا. اختیار جہاں ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. اچھا ایک اور بات مجھے سعید قاضی صاحب بتائیے، جو ایک ہمیں چیز نظر آ رہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم پی ٹی آئی کی پولیٹکس کو دیکھ لیں تو جو ان کی لیڈرشپ ہے، میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں جو دوسری درمیانی لیڈرشپ ہے، اب اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایسی نہیں نظر آتی کہ لوگ جو ہیں ان کی اپیل پر باہر نکلیں. تو یہ کیوں کرائسس پیدا ہوا، اور مستقبل میں اس کے کیا آپ کو امپیکٹ نظر آتا ہے پولیٹکس میں؟ سمیع ابراہیم صاحب، میں نے کل بھی ایک ٹی وی چینل پہ یہ بات کر رہا تھا کہ جو آج کے احتجاج یا احتجاجی سیاست یا احتجاج کرنے والے ہیں، انہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ سمجھ رہے ہیں 1990 کے بعد، خصوصی طور پر سوویت یونین کے انہدام کے بعد، انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ متوفی ہو چکا ہے، ساری جو کانفلکٹ ہے یہ زندہ ہو کے دوبارہ آ گئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو زورا سلطانہ ہے، اس نے جو اپنا وہاں پہ پارٹی لانچ کی، اور یہ جیرمی کوربن صاحب بھی ڈھلے ملے تھے، لیکن وہ زیادہ تیز ہے. وہ ایک بہت بڑا ارتھ کویک آیا ہے. تو بنیادی چیز وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بنیادی چیز کہہ رہی ہے کہ NHS جو ہے، نیشنل ہیلتھ سروس جو ہے، میں اس کی پرائیویٹائزیشن ختم کروں گی، میں ریلوے اور یہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی ختم کروں گی، میں ٹیکس لگاؤں گی. یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، برطانیہ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہ آف شور ہیوت میں سارا پیسہ نکال کے ہم واپس لائیں گے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو اپوزیشن ہے اس کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. عوام آگے چلے گئے ہیں، یہ پیچھے کھڑے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب، یہ بڑی اہم بات ہوگی کہ آپ کے میرے ووٹ ٹھیک نہیں گنے گئے تھے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ شو کر کے بھی گھر جائیں گے تو میری خاطر ذرا نگاہ رکھیے گا کہ ایک بائک پہ 7 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی کو کیسے گھسیٹ رہے ہیں. تاریخ وہیں پہ واپس آ گئی ہے جہاں ہم اور آپ نے اپنی جوانی، اوائل جوانی میں جہاں سے آغاز کیا تھا اس ساری چیز. اچھا میں اب ایک اور آپ نے بڑی یہ باتیں کی ہیں. دنیا بھر میں ہم نظر ڈالتے ہیں جو بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہے وہاں پر بھی صورتحال بڑی ابتر نظر آتی ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں، وہاں پر جو صدر صاحب ہیں، جس طرح وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں، اور پھر جو ڈی لمیٹیشن جسے حلقہ بندی کہتے ہیں، وہاں پر بھی ٹیکسز جو ہے اس میں گورنر نے جو اراکین ہیں وہاں پر ان کی اسمبلی کے، ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے، اور سارے ڈیموکریٹس بھاگ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی، اور یہ جو حکومت ہے وہ اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے کم از کم 5 نشستیں مزید اضافہ کرنا چاہتی ہے، فائدے کے لیے حلقہ بندی. تو اب وہاں پر بھی یہ چیز چل نکلی ہے، بات ہو گئی ہے شروع کہ جو حکومت ہے وہ آ کے اپنی منمانیاں کرتے ہیں، قانون میں تبدیلی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے قانون بناتے ہیں ایسے جس سے ان کو فائدہ ہے. تو یہ پاکستان میں بھی ہم نے یہی صورتحال دیکھی. تو یہ ٹرینڈ تو پوری دنیا میں ہے. پھر دیکھیں، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، میں اس کو ذرا اور لفظوں میں بیان کرتا ہوں. یہ جو لبرل ڈیموکریسی تھی اور جو اس کا اکمپننگ سسٹم تھا، جب فرانسس فوکویاما نے 90 میں یہ تھیسس دیا تھا کہ تاریخ میں سرمایہ داری نظام اور یہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے یہ فائنل پروڈکٹ کے طور پر، ایک پرفیکٹ پروڈکٹ کے طور پر ظاہر ہو گئی ہے، وہ سمیش ہو گیا ہے. جوتے کھا رہی ہے آپ کی لبرل ڈیموکریسی. یہ جو ویلتھ کریشن کا نظریہ تھا، چند دن پہلے آپ نے ایک بڑا بدبودار سا کالم بھی پڑھا ہوگا، ہماری بھی نظر سے گزرا ہے. وہ بات یہ ہے کہ ایک تو جس طرح ایلن ووڈس نے کہا تھا کہ دس کلاس ہیز ایبڈیکیٹڈ دی رائٹ ٹو رول. اتنے ایسا ملک جس کے اندر
بے شمار معدنیات ہیں, بہت عالم ریسورس ہے, خوبصورت موسم ہے, خوبصورت وقت ہے, زمانہ ہے. یہ جو دکاندار اور کریانہ کلاس بیٹھی ہوئی ہے, they have abdicated the right to rule. اور آپ کی لبرل ڈیموکریسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے لے کے کسی تیسری دنیا کے ملک میں جوتے کھا رہی ہے. اور جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کہتی ہے کہ اب ہمیں آئین کا تکلف, ہیومن رائٹس کا تکلف نہیں چاہیے, کیونکہ وہ اس نظام میں جو کہ آرگینکلی اندر سے فارغ ہو چکا ہے, اس کو چلانے کے لیے یہ جو ڈکوسلے تھے ہیومن رائٹس کے, اور یہ آئین کا, یہ آئین ہے, یہ وہ ضیاء الحق کیا کہتا تھا, یہ آئین یہ چیتڑا ہے. یہ دیٹ از دی ریئل پوزیشن آف دی رولنگ کلاس اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو میرے لیے بڑا مقدس ہے, آپ کے لیے بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لبرل ڈیموکریسی کا سانحہ انتحال ہو رہا ہے, بلکہ ہو چکا ہے. فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے آلموسٹ, آپ کا فیڈرل ریزرو کا چیئرمین. جی بالکل. وہ سعید قاضی صاحب, آپ نے بڑی اچھی چیزوں کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ان چیزوں کی اسٹڈی کرتے ہیں, اور امریکہ میں ہم نے خود بھی دیکھا, اب امریکہ نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آفٹر دی فال آف سوویت یونین جو ایک کانسیپٹ ہے ویلفیئر اسٹیٹس کا, وہ سارے کا سارا ایویپوریٹ ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنی ویلتھ میں سے جو ورکنگ کلاس ہے اس کو حصہ دینے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے, اور قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں, اور قانون سازی بھی انہی بنیادوں پر کی جاتی ہے. بہت شکریہ سعید قاضی آپ کا. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی رہنماؤں نے آج حکومت پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ ان کو احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی, ان کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا, ان کے راستے روکے گئے, اور جہاں جا کر وہ احتجاج کرنا چاہتے تھے انہیں نہیں اجازت ملی اس بات کی. دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ, انہوں نے آج پی ٹی آئی پر بڑی تنقید کی, کڑی تنقید کی. ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مخصوص تھا, لیکن پی ٹی آئی نے احتجاج رکھ کر اس سارے ماحول کو خراب کیا. بہت بہتر ہوتا اگر پی ٹی آئی کسی اور دن احتجاج رکھ لیتی. سال کے 365 دن ہیں, وہ کسی اور دن احتجاج کر سکتے تھے. پاکستان میں احتجاجی سیاست اور گرفتاریاں اور یہ جو ساری صورتحال ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر جناب اختیار ولی صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں. اختیار ولی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اپوزیشن جو ہے آج انہوں نے بڑی تنقید کی ہے کہ وہ جلسہ کرنا چاہتے تھے, وہ احتجاج کرنا چاہتے تھے, ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے تھے, لیکن انہیں اجازت نہیں ملی. ان کے اراکین کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی تالے لگا کر بند کر دیا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سامی ابراہیم صاحب. یہ فارغ لوگ ہیں, ان کا کام کچھ رہ نہیں گیا ہے. جو ان کو کرنا تھا وہی اپنے 4.25 سال حکومت میں کرتے, اور جو یہ کر سکتے تھے تو یہ 12-13 سال میں خیبر پختونخوا میں کرتے. تنقید کے علاوہ اور میں لٹی گئی یہاں کے نعرے لگانے کے علاوہ ان کے پاس بچا کیا ہے؟ ان سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ 9 مئی کے بعد کی بات تو کرتے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, 9 مئی سے پہلے کی بات کریں جب آپ کے پاس پورا موقع تھا. 4.25 سال آپ کی حکومت تھی, فوج اور آپ ایک پیج پر تھے, اور پورا سسٹم آپ کے پاس تھا. سپریم کورٹ آپ کے ساتھ, ہائی کورٹ آپ کے ساتھ, ثاقب نثار صاحب آپ کے ساتھ تھے, عمر عطا بندیال آپ کو سپورٹ کرتے رہے, چیئرمین نیب آپ کی ذیلی تنظیم بن چکا تھا. آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ اس میں آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ اچھا بھاڑ میں جائے اگر آپ کچھ ڈیلیور کریں نہ کریں. جو آپ کے الیکشن کے نعرے تھے کہ ہم کو 50 لاکھ گھر بنائیں گے, اس کا تو آپ نقشہ بھی نہیں بنا سکے. کوئی ایک دن آپ کا وزیر اعظم اگر سائیکل پر بیٹھ کر گیا ہو جو یہ نعرہ لگا کر وہ ووٹ لے کر آیا تھا کہ آپ کا وزیر اعظم سائیکل پر بیٹھ کر جائے گا, وہ بھی نہیں ہوا. کوئی بلڈوزر نہیں پھرا گورنر ہاؤسز پر, یہ بھی ان کا وعدہ تھا. غریب اور امیر کے لیے ایک نظام تعلیم, ایک نظام انصاف, ایک نظام صحت انہوں نے متعارف کرانا تھا. کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. پاکستان کے لیے انہوں نے قرضے نہیں لینے تھے, انہوں نے کہا تھا ہم خودکشی کر لیں گے, اور 4.25 سال میں 75 سال کا قرضہ دگنا کر کے چلے گئے. اور پھر جب حکومت سے نکلے
تو ان کی خواہشات دیکھیں اور ان کے عزائم دیکھیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، صومالیہ ہو جائے گا، سری لنکا بن جائے گا، یا اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پاکستان قائم و دائم ہے، سلامت ہے، اور الحمدللہ جس پاکستان کو یہ ڈپلومیٹیکلی آئسولیشن میں چھوڑ کر گئے تھے، آج دنیا، امریکہ کیا، چائنا کیا، آذربائیجان کیا، ترکی، ایران، نام لیں آپ، سعودی عرب، قطر ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اور اس وقت خطے میں جو پوزیشن پاکستان کی بنی ہوئی ہے شاید وہ کسی کی ہے ہی نہیں۔ کتنی ہماری امپورٹنس ہو گئی ہے۔ پاکستان کے موٹر ویز کو یہ لوگ گروی رکھے آگے، ایئرپورٹ سے گروی رکھ کے آ گئے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بیچ کر آ گئے ہیں۔ اور آج جو 5 اگست کی تاریخ ہے، یہ وہ ناپاک دن ہے جس دن آرٹیکل 370 کو انڈیا نے ریووک کر کے مقبوضہ کشمیر کی آئینی اور دستوری حیثیت کو ختم کرنے کی ناپاک جسارت کی تھی۔ آج ان کے ساتھ یکجہتی منانے کا دن ہے۔ انہوں نے اپنا باجا اور وہ جو ہے وہ ڈھولک اٹھا لیے۔ تو کیا چاہتے کیا ہیں؟ میں نے تو پچھلے مہینے 3-4 تاریخ کو میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ 5 تاریخ کا جو تعین کیا گیا ہے، جو انہوں نے متعین کیے 5 تاریخ اگست کی، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ شاید مودی کا آرکیسٹرا جو ہے یہ بننا چاہتے ہیں، یا مودی کے جو اس کا جو نیریٹو ہے یہ اس کو ایمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اختیار ولی صاحب، آپ بڑی تفصیل سے آپ نے بیان کیا، اپوزیشن کی تنقید بھی کی، آپ کی ساری باتیں درست ہو سکتی ہیں، ڈیلیوری کے حوالے سے بھی، دوسری بھی، لیکن آئین پاکستان اس بات کا اختیار دیتا ہے کسی بھی جماعت کو کہ وہ پیسفل اسمبلی کر سکیں۔ اگر ان کی پرفارمنس بری بھی رہی ہے تو ان کا یہ جو اختیار ہے آئینی، اس کو تو حکومت نہیں لے سکتی۔ تو اس وقت تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں پیسفل، تو ان کو اس بات کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میرا جواب آپ کے سوال میں پنہاں ہے۔ یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا، پیسفل، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی احتجاج، آپ پچھلے 2 سال کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، آپ 124 دن دھرنے کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، کیا وہ پیسفل تھا؟ ڈی چوک میں قبریں کھودنا، کیا یہ پیسفل تھا؟ کفن پہن کر بیٹھ جانا، کیا یہ پیسفل تھا؟ کیا پی ٹی وی پر حملہ کر دینا یہ پیسفل تھا؟ جو ڈی چوک پہ انہوں نے پہلے اس سے احتجاج کیا اکتوبر میں، اور یہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ آگ لگا دی تھی گرین بیلٹس کو، وہ پیسفل تھا؟ 26 نومبر کو جو انہوں نے کیا، کیا وہ پیسفل تھا؟ نو۔ میں نے تو مختلف اینکرز کے ساتھ ٹاک شوز میں یہ بات کر دی تھی، سمیع صاحب، میں نے کہا تھا کہ اگر ایون میں نے پاکستان کے بڑے کوہنہ مشق اینکر پرسن صحافیوں کو کہا تھا، میں نے کہا ہمیں 1-2 بندے، میں کہا ایک بندہ ہمیں کوئی گارنٹی دے دے کہ یہ آتے ساتھ گولیاں نہیں چلائیں گے، ان کے اپنے کارکن محفوظ رہیں گے، یہ قتل مقاتلہ نہیں کریں گے، یہ رینجرز کو نہیں ماریں گے، یہ پولیس کو گولیاں نہیں ماریں گے، ان پہ جیپیں نہیں چڑھائیں گے، تو بالکل اجازت ہے۔ دیکھیں اس وقت جے یو آئی وہ پورے پاکستان میں وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے، لیکن وہ اپنے جلسے کر رہی ہے، ہم ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں۔ اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری۔ آپ حافظ نعیم صاحب کو دیکھ لیں، حکومت کے خلاف کتنا بڑا دھرنا لے کر آ گئے، یہاں پر بیٹھے تھے پنڈی اسلام آباد میں، ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، ان کی بات صرف سنی نہیں بلکہ مانی بھی۔ لیکن کیا یہ کوئی ضمانت دے سکتا ہے کہ یہ لوگ پیسفل کریں گے؟ نو۔ اچھا اس میں اختیار صاحب ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ سوال کرنے کی، آپ نے کہا کہ ٹی وی پر حملے ہوئے، آپ نے کہا کہ انسٹالیشنز پر حملے ہوئے اور قبریں کھودی گئیں، یہ بات درست ہے آپ کی کہ بالکل حملے ہوئے، لیکن اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں دوسری سیاسی جماعتوں کا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جماعت سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ، ان پر الزام ہے، چیف جسٹس جو اس وقت تھے وہ جرنلسٹ ایسے موجود ہیں جو بتاتے ہیں جان بچانے کے لیے انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ پھر اس کے بعد بہت ساری جو زبان بھی استعمال کی گئی آپ کی جماعت کے قائدین نے استعمال کی، وہ بھی بڑی قابل اعتراض تھی، ہمارے اداروں کے حوالے سے تھی۔ تو وہ تو اگر ٹریک میں اگر ماضی میں جا کے دیکھیں تو ہر جماعت کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہی ہے، لیکن ابھی اگر میں جاؤں حالیہ ماضی میں تو عمران خان صاحب نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے، جن جلسوں میں وہ موجود تھے بہت بڑے بڑے جلسے تھے اور وہاں پر کوئی وائلنس نہیں ہوا۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کو ہر پاکستانی نے اس کی مذمت بھی کی ہے،
اور اس میں لیکن ایک بات اس میں ہے کہ بہت سارے جو مقامات تھے جہاں پر یہ سب کچھ ہوا اس میں جو مرکزی قائدین تھے، جو عمران خان تھے، وہ تو موجود نہیں تھے. دیکھیں there is a section of law which is called 109. ایک ہوتا ہے جرم، ایک ہوتا ہے اعانت جرم. ایک ہوتا ہے ماسٹر مائنڈ جو چیزوں کو پلان کرتا ہے اور اس کے لیے ایگزیکیوٹرز کو ٹاسک کرتا ہے. عمران خان کا کردار 9 مئی میں وہی ہے. آپ نے پی ایم ایل این کا ذکر کیا، اس میں ہماری قیادت کون سی شامل تھی؟ اس میں قیادت کا کون تھا؟ کارکن لوگ تھے، انہوں نے سزا بھگتی، انہوں نے نااہلیاں بھگتی. ہمارے پلے یہ ایک ہی چیز رہتی ہے. دوسرا، اگر ہم نے کبھی آرمی پہ آپ دیکھیں تو تنقید نہیں کی، ہم نے کیریکٹر کا ذکر کیا ہے. جبکہ عمران خان جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو برباد کرنے پہ تلے ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ پورے ادارے کو خنجر کی نوک پہ رکھ لیتے ہیں. تو there is a lot of difference between if you are criticizing a person, an individual, or you are criticizing as a whole system and institution. تو it's a lot of difference. But میں اگر آپ کو یہ بتاؤں سمیع صاحب، 9 مئی کہنے کو ایک واردات ہے، لیکن اس ایک واردات کے اندر 50,000 وارداتیں ہیں. ایک جگہ نہیں ہے. چکدرا فورٹ، مردان پنجاب ریجمنٹ سینٹر، کرنل شیر کا مجسمہ، ریڈیو پاکستان پشاور، پھر آپ چلتے چلیں حساس اداروں کے دفاتر، فیصل آباد، سرگودا، لاہور، راول پنڈی، جی ایچ کیو، کوئٹہ. کوئی ایک جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. وہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دن سارے لوگ ایک ہی سائٹ پہ ایک ہی نوعیت کے حملے کریں. اٹس مور لائک اے ٹیررزم. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ٹی ٹی پی کرتی ہے، یہ دہشت گرد کرتے ہیں، یہ بی ایل اے کرتی ہے. آپ دیکھیں جس دن جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا، کیا جعفر ایکسپریس کے واقعے پر بی ایل اے کا جو نیریٹو تھا وہ اور پی ٹی آئی کا نیریٹو جو ان کی سوشل میڈیا تھی، انڈیا کا میڈیا بھی دیکھ لیں اور ان کا بھی دیکھ لیں. اگر یہ آپ کو میچ کرتے ہوئے ملتے ہیں تو پھر میری بات درست ہے، اور اگر نہیں ملتے تو میں غلط کہہ رہا ہوں. جس دن انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، آپ اس دن دیکھ لیں کہ ان کی سوشل میڈیا، عمران خان کی اپنی بہن علیمہ خان، ان کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان، ان کے ایک دوسرے رہنما ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، ان کی دیکھ لیں. کوئی خاتون اراکین اسمبلی ہیں اور کچھ یوٹیوبرز، وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے حق میں صبح شام بولتے رہتے ہیں، یہ سب ایک پیج پر تھے اور یہ پاکستان کے خلاف بول رہے تھے. چلیں یہ بات بھی میں آپ کی بالکل درست تسلیم کر لیتے ہیں ہم لوگ فار دا سیک آف آرگومنٹ. آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اختیار ولی صاحب ایک ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جہاں پر یہ واقعات ہوئے ان جگہوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج، اور پھر اس کے بعد اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اس سے کروا لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی ہو جائے گا. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کیس میں پھنسایا گیا، لیکن ابھی تک کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. حکومت نے کوئی اس بات کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں کی. تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر انٹیگریٹی والے 3 یا 4 ججز بیٹھ کر اس سارے معاملے کو دیکھیں اور پھر جو اس میں واقعی ملزم ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، پوری قوم یہ کہے گی کہ آپ ان کو بہت سخت سزائیں دیں. لیکن سپیکولیشن کی بنیاد پر کسی کو اتنے بڑے جرم میں شریک ٹھہرا دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ سر ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ پروسیکیوشن ہمیشہ سے ان کے کیسز جتنے بھی بنتے ہیں وہ کوئی زیادہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں. اس میں بڑے لکونز ہوتے ہیں، اس میں بڑی ویکنیسز ہوتی ہیں. ملزم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ضمانت بھی مل جاتی ہے، وہ بری بھی ہو جاتے ہیں. بٹ ناؤ لیٹس کم ٹو دا گراؤنڈ ریالٹیز. وہ فیکٹس جو آپ نے دیکھے، جو میں نے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، ٹی وی کی سکرین پر دیکھے. کیا آپ نے لاہور میں عمران خان کے بھانجوں کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اس دن محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اس دن عالیہ حمزہ کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے ریڈیو پاکستان کو آگ لگاتے ہوئے اس وقت کے سٹنگ 2-3 منسٹروں کو نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو آپ ضرور دیکھیے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر بتائیے، میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ 9 مئی کی کئی وارداتیں ایک دن ہو گئی تھی اس ملک میں. وہاں سے پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن اریسٹ نہیں ہوتا.
اس موقع پر کوئی مسلم لیگ نون کا بندہ نہیں ہے، وہاں کوئی MQM کا یا جمعیت علماء اسلام کا یا جماعت اسلامی کا کارکن نہیں ہے. وہاں پر اگر بندے ہیں تو وہ صرف PTI کے ہیں. سو آئی ایم کلیئر بینگ اے پاکستانی کہ اگر عدالت ان کو سزا دیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے. اگر پروسیکیوشن کا مقدمہ کمزور ہے تو سر میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ کل ضمانت بھی لے لیں گے، پرسوں بری بھی ہو جائیں گے. لیکن میری نظر میں بحیثیت پاکستانی، پاکستان تحریک انصاف، ان کے لیڈر عمران خان، ان کی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ، یہی لوگ ذمہ دار ہیں اور یہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے. اچھا اختیار ولی صاحب، میں جو آپ نے بات کہی میں اس کو مان لیتا ہوں، میں اس پہ اس کی میں بحث میں نہیں جاتا، میں آرگیومنٹ نہیں کرتا، میں آپ نے جو جواب دیا میں اس کو کر لیتا ہوں. لیکن میرا پھر ایک سوال ہے کہ اگر واقعتاً یہ سارے لوگ عمران خان اور یہ PTI کی قیادت ان چیزوں میں ملوث ہے تو ظاہر ہے کوئی پاکستانی بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، تو پھر آپ عمران خان کو پھر تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں. آپ اگر الیکشنز فری فیئر ہوں، سب کچھ ہو، تو پھر یہ عوام پر چھوڑ دیں. پھر کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایویڈنس نہیں ہوتا اور ملزم کو ضمانت مل جاتی ہے، تو اس کا پھر ایک دوسرا ورژن بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو پھر آپ کسی پر الزام بھی لگائیں تو وہ پھر اس بات میں کوئی وزن تو نہیں رہتا. اختیار ولی صاحب، ایویڈنس ہے، ایویڈنس نہ ہوتا تو ان پہ مقدمہ نہیں بنتا. سمیع ابراہیم صاحب، آپ پہ مقدمہ کیوں نہیں بنا، مجھ پہ کیوں نہیں بنا؟ ویسے آپس کی بات ہے جی، بہت مقدمے بنے، ہم پہ تو کئی درجنوں FIRs ہوئی، ہم وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن ہوئی FIRs. میں آپ کو 9 مئی کا کہہ رہا ہوں، 9 مئی کے پریسائسلی ہم بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی میں کیوں نامزد نہیں ہوا، کوئی اور کیوں نہیں ہوا، لیکن ایک ہی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعہ بھی ہوا، یہ لوگ اس میں ملوث تھے. ہاں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فیئر ٹرائل بھی ہوا ہے، ٹرائل بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہے اور اس میں ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے. انہوں نے اس کو بڑا لائٹ لیا ہے. اہل بھائی کا سہارا جس نے لیا ہے، فواد چودھری کو آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے کنفرنٹ کیا، انہوں نے پرسو کیا، انہوں نے اس کیس کو چلایا اور اپنی ایویڈنس دی کہ میں اس وقت. لیکن اختیار ولی صاحب ابھی جو سزائیں ہوئی اور جن لوگوں کو اپنا ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، پولیس والا کہہ رہا ہے کہ میں میز کے نیچے بیٹھ کے سب کچھ سن رہا ہوں، اور وہ اب یہ بھی تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے سر کہ جس کی بنیاد پر آپ اتنے بڑے ڈیسیژن لے لیں اور لوگوں کو 10 سال قید آپ سنا دیں. دیکھیں گواہ جو ہوتا ہے نا وہ گواہ ہی ہوتا ہے. اب وہاں پر میں تو گواہ نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے وہاں پر کوئی اور بندہ گواہ تو نہیں ہو سکتا، تو کوئی پولیس والا ہی ہوگا جو وہاں پر اپنی ڈیوٹی پہ مامور ہوگا. نہیں ڈیوٹی پر نہیں تھا، وہ ڈیوٹی پر بھی نہیں تھا، وہ کہتا میں چھپ کر اندر گیا ہوا تھا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی تو گواہ ہوگا نا جو وہاں اس موقع کی شہادت کر رہا ہے. اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی چیز دیکھی سنی اور وہ آپ آ کے کورٹ میں کھڑے ہو کے جواب دیں. کوئی آپ کو کوئی فرشتہ یا کوئی فیئر انف میں بالکل میں آپ کا جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے بالکل یو آر انٹائٹلڈ ٹو ہیو دیٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں سمیع صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں ذرا، کیا آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہے؟ آج سے 2 مہینے پہلے آئی تھی کہ 9 مئی میں ہم انوالو تھے اور ہم اس پہ معافی چاہتے ہیں، ہمارے ہی بندے ہیں. نہیں وہ تو Can you deny it? وہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ جگہوں پر ان کے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے تھے. ابھی دیکھیں نا، جیسے ابھی آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کیا تو وہ موجود تھی، لیکن ان کی آواز بھی آ رہی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہاں پر مت جائیں. تو اگر کہیں پر کسی نے کیا ہے تو کسی کی ہمدردی اس کے ساتھ نہیں ہے. جس نے کیا ہے اس کو پوری آپ سزا دیں. لیکن من حیث الپارٹی اگر آپ اس کو ایک پوری بڑی کنسپریسی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی منظم فورس ہے جس نے یہ پورا سب کیا ہے، تو اتنی کیپیبلٹی آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی جماعت میں بھی ہے کہ وہ اس طرح 30 40 50 جگہوں پر ایک ہی دن میں ایسا وائلنس کر سکے. اٹس مائی اوپینین بٹ آئی ڈو ٹیک یور پوزیشن جو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی اگر ایک انویسٹیگیشن ہو جائے تو میرا خیال ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.
हमने आपने बड़े सवाल किए, मैं आखिर में एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख सकता हूं? जी प्लीज सर, प्लीज। अब बीइंग ए पाकिस्तानी मैं आपसे सवाल करता हूं, आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उसकी क़यादत को 9 मई से बरीउज़्ज़मा करार दिया जा सकता है? आपकी ज़ाती ओपिनियन क्या है? मेरी ज़ाती ओपिनियन इसमें यह है कि कुछ लोग तो उसमें मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि पूरी जमात इसमें मुलव्वस थी, तो फिर उसमें आपको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस इंडिपेंडेंटली बिल्कुल टीवी पर बैठकर लोगों की गवाहियां लें, देखें, एविडेंस सामने लाया जाए, और फिर कोई भी उसमें जो मुलव्वस है इस बात से कतई नज़र कि उसका क्या नाम है, उसको वो सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई सोच भी ना सके। आप इसमें तहरीक इंसाफ को क्लीन चिट तो नहीं दे सकते ना? आपके कहने का यही मतलब है? नहीं, जब तक कहते हैं ना, जब तक कोई प्रूव ना किया जाए गिल्टी है, तो वो तब तक तो वो इनोसेंट ही है ना। सर फॉरगेट अबाउट वो सबूत वाली बात, तो अदालत में फिर होगी। 9 मई हुआ, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, डेफिनेटली मैं आपके साथ आर्गुमेंट में नहीं जा रहा। मैं आई डू एग्री विद लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट यू हैव सेड। हुआ है, मैं आई एग्री मैं, एंड थैंक यू वेरी मच आपने, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, बट आई थिंक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरा 1 घंटा किसी दिन जो हमारा पूरा फुल प्रोग्राम है इस पर बात करेंगे आपसे, बिकॉज इट इज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आज 5 अगस्त, आज के दिन भारत ने कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है उसको ख़त्म किया और अपने साथ उसको एनेक्स किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बिल्कुल मुखालिफ थी ये बात। और यकतरफ़ा इंडिया ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने ये किया। पाकिस्तान ने उस पर बड़ा शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान ने भारत के साथ हर तरह की जो कम्युनिकेशन थी, जो डायलॉग था, जो गुफ्तगू थी, उसको बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हालात में तब्दीली आई, भारत इस वक्त आइसोलेटेड है और अमेरिका की तरफ से और आलमी बरादरी की तरफ से उसको मुख्तलिफ मामलात पर तनकीद का सामना भी है। तो इस सारी सूरत हाल में कश्मीरी क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है, तो ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ हमारे साथ हैं, उनसे इस इशू पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, आज भारत की जो पोजीशन है वो माजी की निस्बत बहुत कमज़ोर है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सामने भारत का चेहरा एक्सपोज हो चुका है, ख़ास तौर पर कनाडा में सिख रहनुमाओं का कत्ल, उसके बाद अमेरिका के अंदर भी इसी तरह की कोशिशें। तो जो चेहरा नहीं पहले नज़र आता था भारत का, वो अब पूरी दुनिया देख चुकी है। और कश्मीर के हवाले से भी जो सूरत हाल है, वहाँ पर जो एट्रोसिटीज़ हैं, लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखें, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि भारत जो है वो टोटली एक्सपोज हो चुका है, बल्कि आई वुड से कि वर्ल्ड हैज रियलाइज कि इंडिया इस वक्त ग्लोबल टेररिज्म में मसरूफ है, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान में 20 हमारे सिविलियन जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे, यूके की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो इसका मतलब है कि ये तो एक क्लियर। फिर उस पर पाकिस्तान में जब प्रॉक्सी चल रही हैं, जब बलूचिस्तान में, फिर अफगानिस्तान देखे पीके के थ्रू, और पहलगाम में इसमें जिस तरीके से एक न्यूक्लियर मुल्क ने दूसरे मुल्क पे जरा सी बात के इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी किए बगैर अटैक कर दिया, वर्ल्ड को ये खतरा लगा कि इंडिया बहुत इररिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर न्यूक्लियर मुल्क है। सेकंड, दुनिया इस वक्त इंडिया को बिल्कुल आइसोलेट कर सकती है। ट्रम्प ने आज भी अनाउंस किया है कि मैं 24 घंटे के अंदर इंडिया पे और टैरिफ लगाऊंगा, बिकॉज तो जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, अपने रिफाइनरी में उसको रिफाइन करते हैं और फिर महंगा ऑयल बेचता है, जिससे रशिया वेपन खरीदता है और यूक्रेन को नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी फिर आज की नई स्टेटमेंट है, इससे आप ये देख लें कि वो कितने नाराज है। पहले भी झूठ बोल रहे हैं, कभी कहते हैं हमने डीएस्केलेशन ट्रम्प ने नहीं करवाई है, फिर ट्रम्प ने यहाँ तो गुस्से में कह दिया कि 5 जहाज भी दे रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान बिकम द रीजनल स्टेबलाइजर। पाकिस्तान का स्टेचर दुनिया में बहुत ऊंचा चला गया है। हमारे चीफ आर्मी साहब फील्ड मार्शल आसिम मीर को अगर आप देखें तो हर मुल्क बुला रहा है, जितने मालिक आप देख लें, अमेरिका को देख लें, टर्की देख लें, मिडल ईस्ट देख लें,
چائنا دیکھیں، ہر ایک ملک بلا رہا ہے اور وہاں پہ ہمارا جو پریشر ہے وہ بہت ہائی ہے اور اس کی بات سنی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو صرف یہ کرنے کے لیے کہ اس کو اور طور پہ لے کے چلیں فوراً نافذ کی اور پاکستان حکومت کی، تاکہ ہم اس دنیا نے ریئلائز کر لیا کہ جو پاکستان ہمیشہ کہتا تھا کہ کشمیر از اے نیوکلیر فلیش پوائنٹ، وہ اب دنیا کو سمجھ آ گیا. اور اس لیے ٹرمپ کہہ رہے کہ میں میڈیسن کے تیار ہوں اگر دونوں ممالک مانیں، کیا کوئی اور تھرڈ ملک کے تھرو کر لیں، لیکن یہ گورنمنٹ نے ریلائز کر دیا کہ نو کشمیر ہیز ٹو بی ریزالوڈ. یونائٹڈ نیشن قرارداد کے مطابق کریں، دونوں ملک ہمارے انڈیا پاکستان بیٹھ کے کریں. پاکستان نے یہ کہہ رہا ہے کہ نیگوشیشن کریں، لیکن جب بھی نیگوشیشن لوگ ہیں کشمیر ول پارٹ آف دا ایجنڈا. انڈیا چاہتا ہے کہ ہم صرف ٹیررزم سے بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. جی برگیڈیئر صاحب، میرے پاس وقت کم ہے، لیکن آپ نے بہت اچھی یہ بات کہی کہ اس وقت انڈیا آئسولیٹڈ اور انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور پاکستان اس حوالے سے کامیاب رہا ہے، اور اس وقت ایک ایپیٹائٹ ہے پاکستان کے ساتھ بات کرنے کی، اور انڈیا پر اس وقت پریشر ڈلا ہوا ہے، اور کشمیریوں کے اندر بھی ایک نئی ہوپ پیدا ہوئی ہے. ناظرین اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.